السلام علیکم دوستو، مجھے ندیم خلجی کہتے ہیں۔ دوستو، جب سے ہوش سنبھالا ہے اس دنیا میں آئے ہیں، تب سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے۔ اور جب بھی ہر سال یہ ماہ رمضان آتا ہے، پھر یہی سنتے ہیں کہ فلسطین کے اندر پھر ظلم شروع ہو گیا، پھر معصوم مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، معصوم بچوں کو، عورتوں کو گولیوں سے مارا جا رہا ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اب پھر جو ہے نا، اس ماہ رمضان میں روز یہ خبر سن رہے ہیں کہ جی پھر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ یہی خبریں چل رہی ہیں، حتیٰ کہ جو 40 سال سے جس بندے کی عمر کم ہے، اس کا داخلہ ممنوع، مسجد اقصیٰ کے اندر، بیت المقدس کے اندر اس کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کس قدر وہ ڈرے ہوئے لوگ۔ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے یار؟ 75 سالوں سے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ آخر مسلمان اتنے زیادہ ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ ہر طرف، چاروں طرف جو ہے نا مسلمانوں کے ملک، چاروں طرف ایک چھوٹا سا ملک جو ہے، وہ ایک جو ناجائز ریاست ہے، کچھ مٹھی بھر لوگ، انہوں نے ایسا جو ہے نا، ایسا ظلم روا رکھا ہوا ہے کہ بندہ کیا کرے۔ کیا ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کیا ہے آخر ہم یار؟ ہمارے جو 57 اسلامی ممالک ہیں، ایک ان میں ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، ایٹمی پاور بھی ہے، آخر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آواز تک بلند نہیں کرتے، صرف میڈیا میں تھوڑی سی خبر چل جاتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ یار کیا فائدہ ہے اس OIC کا؟ کیا فائدہ ہے اتنی بڑی تنظیمیں بنانے کا؟ کیا فائدہ ہے اس یونائٹڈ نیشن UN کا؟ کیا فائدہ ہے اس کے اندر جو قراردادیں منظور ہو چکی ہیں؟ ان کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں، آخر کب تک چلے گا؟ ایسے لگ رہا ہے کہ ہم مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں، ہمیں ترس ہی نہیں ہے، ہمیں افسوس ہی نہیں ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اور دیکھیے، نماز پڑھتے ہوئے، جب نماز پڑھ رہے ہوتے تب ظلم ہوتا ہے۔ کیا یہ ہمارا امتحان نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے اوپر بہت بڑی آزمائش نہیں ہے؟ 75 سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم کتنے بغیرت ہو چکے ہیں، ہمارے اندر ایمان کا احساس کا کوئی ذرہ تک باقی نہیں۔